شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں آتا ہے کہ مولا فلانی جگہ کا رہنے والا ہوں، وہاں پہ جو گورنر ہے، والی ہے، وہ آپ کا چاہنے والا ہے، میرا کام اس سال اتنا نہیں چلا، میری جو کام تھا، جو بھی کاروبار تھا، کچھ جو بھی تھا وہ نہیں چلا، تو لیکن کیونکہ جو مالیات ہے، ٹیکس ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ کا چاہنے والا ہے، اگر آپ ایک لیٹر لکھ دیں گے، نامہ لکھ دیں گے، خط لکھ دیں گے، تو ہو سکتا ہے مجھے کوئی ڈسکاؤنٹ دے دے۔ امام نے کہا لکھ دیا۔ امام نے کیا لکھا؟ امام نے کہا کہ یہ جو ہے، یہ شخص فلاں فلاں، اس کو خوشحال کر دو۔ امام نے اتنا سا لکھا۔ گیا یہ لے کے، ایواز کا جان رہنے والا تھا، پہنچا۔ جب اس شخص کو پتا چلا کہ امام کا لیٹر آیا ہے تو ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا، خط کو لیا، چوما اس کو، اس شخص کی پیشانی چومی جو خط لے کے آیا تھا، اندر بٹھایا، خط کھولا، دیکھا کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ اس کو خوشحال کر دو۔ امام نے پوچھا کہ کیا کام ہے تمہارا؟ کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، کام نہیں ہوا۔ اس نے اسی وقت جو بھی اس زمانے میں دفتر، کتاب، نوٹ جو بھی ہوتا تھا، نوٹ بلاؤ، دیکھا اس کا لکھا ہوا ہے، کہا اس کو کاٹ دو، کاٹ دیا۔ پھر اپنے ایک اور شخص کو بلایا جو اپنا قریبی تھا، کہا کہ میری جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کرو اور آدھی جائیداد اس کو دے دو۔ اب وہ پریشان ہے، بولے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، کہا تم خوشحال ہوئے؟ اللہ اکبر، اللہ، کتنا خوش نصیب ہے جسے امام خط لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشحال کر دو اسے، میں قربان جاؤں، روحی، مالی، جانی، ولدی لقل فدا، میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری جان آپ پر قربان ہو مولا۔ اور اس نے یہی کیا۔ کہا خوشحال ہو؟ کہا یہ تو آپ نے مجھے بہت کچھ دے دیا، میں تو اس کے لیے آیا نہیں تھا۔ جس قالین پر کھڑا ہوا تھا یہ بات کہتے ہوئے، کہا اس کو بھی لپیٹو، کہا یہ بھی اسی کو دے دو۔ یعنی یہ ہے چاہنے والا۔ وہ پھر شخص دوبارہ آئے، کسی وقت میں پہنچا تو امام سے کہا کہ، تو امام نے کہا کہ ہاں اس نے تمہیں بھی خوشحال کیا، اس نے ہمیں بھی خوشحال کیا۔ وہ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں امام کے چاہنے والے کو کتنا خوشحال کرتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے سب امام کے ماننے والے ہیں نا، جاننے والے ہیں۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو باقاعدہ نامہ آئے، لیٹر آئے۔ اگر کوئی آپ سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، کوئی مشکل بتان کا ہے، تو آپ کتنا امام کو خوشحال کرتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ مفکر، دانشور اور بزرگ قسم کی شخصیت کہنے لگے کہ میں اپنے استاد کے ساتھ، مرشد کے ساتھ اترا رکشے سے، یقیناً ہمارے ہی علاقے کے ہوں گے۔ جب رکشے سے اترے تو کہا، میں نے اس سے پوچھا کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے کہا کہ کچھ 3 روپے کچھ پیسے، کافی پرانی بات ہے۔ تو کہا میں نے اس کو 4 روپے دے دیے۔ کہا میں اندر آیا تو مجھے مرشد نے پوچھا کہ کتنے پیسے دیے اس کو؟ کہا کہ کچھ 3 روپے کچھ 80 پیسے بنتے تھے، میں نے 4 دے دیے۔ کہا 5 ہی دے دیتے پورے؟ میں سوچا کہ میں نے تو پھر بھی زیادہ دیے۔ کہا دیتے رہو گے تو دیتا رہے گا۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ اور ویسے بھی جو ہم دے رہے ہوتے ہیں، کون سا اپنی جیب سے دے رہے ہیں؟ اسی کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمارا ہے۔ ایسی ہے خدا جو آپ کو دے رہا ہے، اس میں بہت لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، آپ کی فیملی، آپ کے دوست، آس پاس لوگ رہنے والے، سب کا حصہ ہے۔ کبھی تکبر نہ کیجیے گا کہ خدا نے مجھے دے دیا تو میں بس
اپنے لیے نہیں عزیزان محترم. ویسے بھی حدیث ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی علیہ خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی ہے، اور جو تم خود اپنے پاس رکھتے ہو وہ فنا ہے. تو اب ہم کتنا دے رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا سب دے دیے گا اپنے لیے چھوڑیے گا کچھ نہیں، ایک عدالت کے ساتھ، ایک بیلنس کے ساتھ. لیکن کتنا میرا مال جو کہ خدا نے مجھے دیا ہے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں اسے، یہ بہت ضروری ہے. معاشرہ اسی سے تشکیل ہوتا ہے، سوسائٹی اسی سے بنتی ہے، پرابلم اسی سے سولو ہوتی ہیں. اور جو ہم دے رہے ہیں کوئی کسی پر کوئی وہ نہیں کر رہے. مطلب جیسے کبھی کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے انسان کے، کوئی انسان ہے ظاہر ہے ضعیف ہے کمزور ہے، ہم بھی ایسے ہی ہیں. کبھی خیال آتا ہے اتنے پیسے فلانے کو دیتے ہیں ہر مہینے، ابھی یہ بچا لیتا میں، فوراً مائنڈ میں کیلکولیٹر شروع ہو جاتا ہے نا، وہ اتنے ملٹی پلائی بائی 12 تو اتنے پیسے تو سال میں ہوتے. ادھر سے آواز آتی ہے کون سی ملٹی پلائی کر رہے ہو، یہ جو دیا تھا یہ ہے ہی اسی کا، تمہارا ہے ہی نہیں ہے، تو تم کس چیز کو ملٹی پلائی کر رہے ہو. بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم جب چاہتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی بنے گی، ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ ہوگی کہ جو آخری زمانے میں ہوگی، جہاں پر ایک عورت اپنے سر پر اگر زیور، اگر جیولری، اگر سونا لے کے بھی جا رہی ہوگی نا، تو کوئی اس کو لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. یہ ہے نا آخری زمانے میں ایسا ہوگا. تو یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا یہ؟ کیا آج ہم نے اس کی پریکٹس شروع کی ہے؟ بھائی کے پاس کچھ زیادہ آ جائے تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے، دوست کے پاس کچھ زیادہ آ جائے ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے، سامنے سے گاڑی گزر گئی اوہو. کیوں دل دنیا کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کہتے ٹھیک ہے اللہ نے جیسے جس کو دیا بسم اللہ؟ کیونکہ ہم ابھی تک اس وادی میں داخل نہیں ہوئے. ہمیں اس وادی میں داخل ہونا ہے عزیزان محترم. اسی کے لیے پروردگار نے اپنے انبیاؤں کو اور اپنے اولیاؤں کو بھیجا کہ ہمیں اس دنیا کے بھنور سے کھینچیں باہر کھینچیں.